بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کچھ دنوں سے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے خلفائے راشدین اور بنو امیہ 200 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا میں 11واں وائس نوٹ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 10 وائس نوٹ ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے، چوتھا ٹاپک ہے اس سیریز کا، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضائل کا بیان۔ پہلے میں آپ کو جامع ترمذی کی حدیث 3735، اس کے بعد میں سنن نسائی الکبریٰ کی 8391، 8392، اور آخری میں مستدرک الحاکم کی 463 احادیث کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ سب حدیثیں، چاروں حدیثیں، بلکہ ایک اور حدیث ہے مستدرک الحاکم 4572۔ یہ 5 حدیثیں جو ہیں سب ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہیں اور ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر ہیں۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3735۔ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سنن نسائی میں کچھ اس طرح فرمایا حدیث میں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں بعد جماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سنن نسائی میں جس کا میں نمبر پہلے دے چکا ہوں 8391، 8392، اس میں اس طرح سے حدیث ہے کہ بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور مستدرک الحاکم میں حدیث ہے 4663 اور 4572، وہ اس طرح ہے کہ بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ایک اور حدیث میں عرض کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کے لیے احادیث مبارکہ میں اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے جتنا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب احادیث ایک ہی ٹاپک پر تھیں تو میں نے ایک ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ٹاپک کے اوپر 9 حدیثیں بیان کرتا ہوں، جن کے نمبر یہ ہیں: صحیح مسلم 6225 اور 6228، اور سنن نسائی کبریٰ 8478، جامع ترمذی 3713، اور مسند احمد 19517، اور مستدرک الحاکم 4711 اور 47628۔ میں نمبر پہلے عرض کر دی ہیں، اب میں ان احادیث کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حسین بن صبرہ تابعی رحمۃ اللہ، عمر بن مسلم تابعی رحمۃ اللہ، سیدنا زین بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے عرض کیا، اے زید رضی اللہ عنہ، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، اب ہمیں وہ احادیث بھی سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کوئی بات کچھ یاد ہے، کچھ بھول گیا ہوں، لہذا جو بیان کروں اس پہ اکتفا کرنا، جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس
حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ کی حمد و ثنا آواز نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے جلد ہی میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور مجھے اسے لبیک کہہ دوں یعنی دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جس میں سمانے ہدایت اور نور ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھر فرمایا، دوسری گراں قدر چیز میری اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ خوب خوف یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ بڑی نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا زید بن ارقم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ نے پوچھا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے عرض کیا، وہ ہیں اہل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل رضی اللہ عنہ، آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین تابعی نے پوچھا، کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ ایک اور میں حدیث شیئر کرتا ہوں صحیح مسلم کے، جس کا نمبر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اسے پیروی کرو، ہدایت پہ قائم رہو، جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہی پہ جا پڑے گا۔ اس حدیث میں سے تابعی نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان میں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیویاں تو ایک لمبے عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہیں، پھر خاوند انہیں طلاق دے دیتا ہے تو اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندان اور ددیال والے رشتہ دار ہیں، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صدقہ حرام تھا۔ اور میں اب ایک حدیث سنن نسائی کی شیئر کرتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، جس کا نمبر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ پہ اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے ہر شخص سے پوچھتا ہوں جس نے غدیم خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا، تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں، اس کا مولا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو اس سیدنا علی سے محبت رکھے تو بھی سے محبت فرما، اور جو بھی سیدنا علی سے دشمنی رکھے تو بھی سے دشمنی کر۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ بیان کرتے ہیں کہ میری گفتگو سن کے وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس گفتگو کے بارے میں کچھ شک تھا، چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس سابقون اولون صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، ملا، ان سے ساری بات اور اشکال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، تمہیں کس بات پہ شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رکھا ہے۔ یہ ایسی حدیث ایک اور رپورٹ ہوئی ہے
جامع ترمیزی کے اندر سیدنا زید بن نقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں اس کا مولا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث سند حسن صحیح ہے۔ ایسی ہی حدیث جو ہے مسند احمد میں رپورٹ ہوئی ہے، جس کے نمبر میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے آخری میں 110 ہجری میں وفات پائی، بیان فرماتے ہیں سیدنا علی بن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کھلی جگہ پہ جمع کیا، بھی فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے ہر شخص سے پوچھتا ہوں جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس پر 30 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو میں پہلے اوپر پڑھ چکا ہوں۔ ایک ایسی حدیث مستدرک الحاکم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، جس کا میں نمبر پہلے دے چکا ہوں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، قرآن حکیم اور میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ آئیں گے۔ ایک اور حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، مستدرک الحاکم میں جس کا نمبر ہے 4628۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں تھا، جب میں نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو یاد کرتا تھا، یعنی وسوسہ و شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرمایا، چنانچہ میں شرح صدور کے ساتھ ام المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑا۔ جب فارغ ہوا تو مدینہ منورہ میں امیر المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا میں کھانے پینے کے غرض سے حاصل نہیں ہوا ہوں، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا کہ سیدہ ابو سلمہ نے فرمایا جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ میں نے عرض کیا سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن طالب کا ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بہت ہی اچھا کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں میرے پاس آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں اپنے مطالعے کی، اور اس کے بعد میں باقی احادیث آئندہ کی وائس نوٹ پر کور کروں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس کا نمبر میں عرض کر دوں 3701۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مجھے سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ کرام اسی تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملے گا۔ صبح کا وقت سبھی پر امید تھے جھنڈا ہمیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا ان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں پر اپنے لاب دہن مبارک ڈالا، ان کے لیے دعا فرمائی، پھر یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ اس پر سیدنا علی نے پوچھا کیا میں ان دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، انہیں بتانا اسلام ہونے سے، مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے علی، اگر تمہاری دعوت و محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرن، اور میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو یہاں رکتا ہوں، اور اس ٹاپک پر بھی میرے خیال سے ایک اور وائس نوٹ، ایک یا دو وائس نوٹ اور بنانی پڑیں گی۔ جزاک اللہ خیرن، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔